بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء السلام علیکم۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم کلاس ہشتم کی عربی کا سبق پڑھ رہے ہیں۔ سورۃ واقعہ آیت نمبر 26 سے 35 تک کا آج ہم سبق پڑھیں گے۔ گزشتہ آیات میں آپ سبق پڑھ رہے تھے کہ اللہ جل جلالہ نے جنتیوں کے 3 گروہ میں سے دائیں ہاتھ والے، بائیں ہاتھ والے اور مقربین لوگوں کو جنت میں جو اللہ جل جلالہ انعام و احسان اور جنت کی نعمتیں عطا فرمائیں گے ان کا ذکر چل رہا تھا۔ آخری آیت میں آپ نے پڑھا لا یسمعون فیہا لغوا ولا تأثیما کہ جنت میں نہ کوئی بیہودہ بات سنیں گے اور نہ کوئی گناہ کی بات ہوگی۔ جنت کے اندر کوئی غلط چیز سننے کو آپ کو نہیں ملے گی اور کوئی گناہ کی بات بھی وہاں نہیں کی جائے گی۔ اسی بات کو آگے بڑھایا الا قیلا سلاما سلاما، مگر وہاں جو کلام ہوگا، قیلا جو قول ہوگا، وہ سلام سلام کا ہوگا۔ ہر طرف سے ایک دوسرے پر سلامتی بھیجی جائے گی، ایک دوسرے پر سلام بھیجا جائے گا۔ وہاں پر کوئی اور بیہودہ بات، کوئی گناہ کی بات نہیں ہوگی، بلکہ سلامتی ایک دوسرے کی طرف سے ایک دوسروں پر بھیجی جائے گی۔ وَأَصْحَابُ الْيَمِينِ مَا أَصْحَابُ الْيَمِينِ، دائیں ہاتھ والے کیا ہی شان میں ہوں گے۔ دائیں ہاتھ والے جن کو نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں ملے گا، ان کے لیے یہ خوش نصیبی کی بات ہوگی، یہ خوش بختی کی بات ہوگی، ان کی یہ بخشش کی علامت ہوگی۔ ان کو جنت میں داخلہ ملے گا اور جنت کی تمام نعمتیں ان دائیں ہاتھ والوں کو اللہ جل جلالہ عطا فرمائیں گے۔ فی سدر مخضود، دائیں ہاتھ والوں کو جنت میں جو نعمتیں ملیں گی ان کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ فی سدر مخضود، بیریوں میں ہوں گے۔ مخضود جو بے خار والی ہوں گی، بیر کے درخت۔ عرب میں یہ پھل جو ہے بہت پسند کیے جاتے ہیں۔ تو جس دور میں قرآن مجید نازل ہو رہا تھا، جو چیزیں ان لوگوں کو پسندیدہ تھیں، انہی کا ذکر قرآن نے پھر ان دائیں ہاتھ والوں کے لیے کیا تاکہ ان کی رغبت اور ان کا شوق اور زیادہ بڑھے۔ باقی یہ جو پھل ہیں جنت کے، ان کو تو دنیاوی پھلوں پہ قیاس ہی نہیں کر سکتے۔ یہ مٹھاس میں، لذت میں بہت ہی آگے ہوں گے۔ یہ دنیاوی پھل ہم سوچ ہی نہیں سکتے کہ یہ تو ان کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے۔ تو فی سدر مخضود، ایسی بیری کے درخت کو کہا جاتا ہے جس کے کانٹے قطع کر دیے گئے ہوں، کاٹ دیے گئے ہوں، تو اس سے پھل حاصل کرنا ہر ایک کے لیے آسان ہوتا ہے۔ تو دنیا کی جنت کی جو بیری ہوگی وہ بے خار والی، اس کے پھل جنت میں عطا کیے جائیں گے۔ وطلح منضود، تلح کہتے ہیں کیلے کو، اور کیلے عطا کیے جائیں گے جنت میں۔ منضود، تہ در تہ، بڑے ہی خوش نما ہوں گے۔ تہ در تہ، دیکھنے والے کی کھانے کی لذت اس سے بڑھے گی، دیکھنے والے کو بہت ہی خوبصورت لگیں گے۔ وطلح منضود، وہ بھی جو ذائقے میں اور لذت میں اور مٹھاس میں ہوں گے، ہم یہ دنیاوی کیلوں کو ان پر قیاس ہی نہیں کر سکتے۔ وطلح منضود، کیلے ہوں گے تہ در تہ۔ وظل ممدود، اور سایہ ہوگا لمبا اور دراز سایہ ہوگا۔ ممدود مد سے ہے، مد جیسے آپ پڑھتے ہیں نا قرآن مجید میں، مد اس کو کھینچ کے لمبا کر کے پڑھتے ہیں، تو وہ سایہ جو ہوگا، ویسے تو ہم سنتے رہتے ہیں کہ اگر 100 سال بھی گھوڑا اس کے سائے میں، اس درخت کے سائے میں دوڑتا رہے تو اس کا سایہ نہیں ختم ہوتا۔ یہ جنتیوں کے لیے اللہ جل جلالہ بطور انعامات انہیں دیں گے۔ اور سایہ ہوگا لمبا۔ وماء مسکوب، اور پانی ہوگا گرتا ہوا، جس طرح دنیا میں آپ دیکھتے ہیں چشمے سے پانی بہہ رہا ہے، پانی گر رہا ہے اور آپ اس سے خوب لطف اندوز ہو رہے ہیں، تو جنت میں بھی وہ چشمے، وہ پانی جو ہے آپ کو وہ منظر نظر آئیں گے۔ وفاکہۃ کثیرہ، اور میوے ہوں گے کثیرہ، بہت زیادہ۔ ہر قسم کا میوہ دنیا میں جنت میں عطا کیا جائے گا۔ لا مقطوعہ، نہ ختم ہونے والا، ولا ممنوعہ، اور نہ کوئی روک ٹوک ہوگی۔ دنیا میں جتنے میوے ہوتے ہیں، جتنے پھل ہوتے ہیں،
آپ دیکھتے ہیں کہ دو چیزیں ان میں ہوتی ہیں، یا تو یہ ہے کہ آپ پھل توڑتے ہیں کسی بھی درخت سے تو توڑنے کے بعد وہ پھل ختم ہو جاتے ہیں، یا یہ ہے کہ جو اس باغ کا نگران ہوتا ہے، جو اس کا چوکیدار ہوتا ہے، وہ آپ کو پھل توڑنے سے روکتا ہے، منع کرتا ہے۔ لیکن جنت کے اندر جو آپ کو پھل ملیں گے، وہ پھل آپ توڑیں گے پیچھے سے اور لگ جائیں گے، وہ توڑیں گے اور لگے ہوں گے، نہ تو وہ ختم ہوں گے ولا ممنوع، اور نہ کوئی روک ٹوک ہوگی، نہ آپ کو کوئی منع کرے گا۔ وفروش مرفوعہ، اور فرش ہوں گے اونچے اونچے۔ فرش بچھونے کو کہا جاتا ہے، مطلب آپ کا جو بستر ہے وہ بہت اعلیٰ ہوں گے، بہت پسندیدہ آپ کے ہوں گے، بہت بلند ہوں گے۔ یا تو وہ مقام بلند ہے اس لیے اسے مرفوعہ کہا، جنت میں جس کو مقام مل گیا اس کے لیے بلندی ہی بلندی ہے، یا یہ ہے کہ وہ نیچے زمین کی بجائے بڑے بڑے تختوں پر، جو آپ نے پڑھا ہے کہ سونے کی تاروں سے وہ تخت بنے ہوئے ہوں گے، ان تختوں پر آپ کے بچھونے ہوں گے۔ اِنَّا أَنشَأْنَاهُنَّ إِنشَاءً، بے شک ہم نے انہیں اٹھان دی، خوب اٹھان دینا۔ یہ حوروں کا ذکر ہے جو پہلے آپ پڑھ چکے ہیں، انہی کے بارے میں اللہ فرما رہے ہیں، اور یہاں تک ہمارا سبق ختم ہوتا ہے۔ اس آیت کا تعلق جو ہے، ربط جو ہے، وہ اگلے سبق کے ساتھ ہے، اس لیے پھر اگلے لیکچر میں وضاحت کے ساتھ آپ کے سامنے بیان کیا جائے گا۔ تو یہ آیتیں ہم نے سورۃ واقعہ کی آپ کے سامنے پڑھی ہیں بچوں، اچھے طریقے سے اس سبق کو آپ نے یاد کرنا ہے، اس کے ترجمے کو اپنی رف نوٹ بک پہ لکھنا ہے، اس کی پریکٹس کرنی ہے، اور رموز اوقاف آپ کو پڑھا دیے گئے تھے، ان کی دہرائی بھی کر لینی ہے، اچھے طریقے سے ان کو بھی تیار کر لینا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم dear student, I am محمد ضیاء الحق, your maths teacher. آج ہمارا ٹاپک ہے ریویو ایکسرسائز نمبر 6. Question number 1. 4 options are given. Encircle the correct one. 4 آپشن دیے ہوئے ہیں، MCQs ہیں یہ. 4 آپشن دیے ہوئے ہیں، جو کریکٹ آنسر ہے اس میں آپ نے سرکل ڈرا کرنا ہے. تو سٹارٹ کرتے ہیں. ریویو ایکسرسائز 6 ہے. کوسچن نمبر 1 کا فرسٹ پارٹ میں کہہ رہا ہے the square of a 99 by formula is. 99 کو بائی فارمولا کیسے رائٹ کر سکتے ہیں؟ اس کا فرسٹ آپشن جو ہے وہ اے ہے، یہی کریکٹ آنسر ہے. نیکسٹ پارٹ سیکنڈ ہے if x plus 1 over x equal to 9 then x square plus 1 over x square کی ویلیو آپ نے فائنڈ آؤٹ کرنی ہے. یہ ایسے کوشچن آپ نے کیے ہوئے ہیں. تو اس کا مختلف آپشن دیے ہوئے ہیں اے بی سی ڈی. اس کا کریکٹ آنسر ہے ڈی. اسی طرح سے تھرڈ پارٹ ہے دا کریکٹ فیکٹرائزیشن آف ایکسپریشن دی ہوئی ہے، اس کی فیکٹرائز کرنا ہے آپ نے. اس کو فیکٹر بنانے کے بعد آپ نے آنسر اس کا فائنڈ آؤٹ کرنا ہے. یہ کوشچن آپ نے کیے ہوئے ہیں. اس کا پارٹ سی جو ہے، تھرڈ کا سی پارٹ جو ہے وہ کریکٹ آنسر ہے. اسی طرح سے 4 فیکٹرائزیشن ایکسپریشن کی، اس کا کریکٹ آنسر جو ہے وہ بی ہے. نیکسٹ پیج پہ 5 پارٹ ہے if x minus 1 over x equal to 3 then x cube minus 1 over x cube. اس میں آپ کو کیوب کا فارمولا آنا چاہیے. آپ دی گئی ایکسپریشن کا کیوب لیں گے، آپ کے پاس ویلیو آ جائے گی، اور اس کا کریکٹ آنسر ہے بی 18 ہے. 6 پارٹ ہے if x plus y is equal to 6 x minus y equal to 2 then y کی ویلیو فائنڈ کرنی ہے. تو جب آپ y کی ویلیو فائنڈ کریں گے آپ کے پاس میتھڈ ہیں، 3 میتھڈ ہیں، جس میتھڈ سے مرضی آپ کی کر لیں. اس کا جو 6 پارٹ کا جو آنسر آتا ہے وہ بھی بی ہے. بی 7 پارٹ ہے.
7 पार्ट में कहते हैं आफ्टर एलिमिनेटिंग x from ax square equal to b and cx square equal to d we get 7 पार्ट का आंसर जो है वो a है। इसी तरह थर्ड पार्ट में आफ्टर एलिमिनेटिंग x from x plus 1 over x equal to b, सेकंड इक्वेशन है x square plus 1 over x square equal to a square। तो कहता है कि एलिमिनेट करने के बाद x को आपके पास क्या बचेगा, वो इसका एक पार्ट का आंसर है c, a square minus b square equal to -2। ये जिस तरह से हमने क्वेश्चन किए हैं सेम उसी तरह से आप इसको करेंगे। तो ये सॉल्व करने वाले हैं सारे एमसीक्यूज, आप इनको घर में रफ नोटबुक पे सॉल्व कीजिएगा तो आंसर आपके आ जाएंगे। मैंने ये आंसर आपको बता दिए हैं, आप सॉल्व करके इनकी वेरिफिकेशन आप कर लें। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। एक बार फिर बता दूं, रीडू एक्सरसाइज नंबर 6 है, इसका क्वेश्चन नंबर 2 है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। पार्ट फर्स्ट है व्हाट आर द सिमुलेटेनियस लीनियर इक्वेशन। समरी पेज 115। समरी में से आपने ये याद करनी है, पेज नंबर 115 है। सेकंड लास्ट पॉइंट है सिमुलेटेनियस लीनियर इक्वेशन मीन अ कलेक्शन ऑफ लीनियर इक्वेशन। कलेक्शन है ये लीनियर इक्वेशन की, all of which are satisfied by the same value of the variables। जो कि दी गई हर इक्वेशन जो है वो वेरिएबल की वैल्यूज के लिए सेटिस्फाई करती है। तो ये डेफिनेशन है, ये आपने डेफिनेशन करनी है। पार्ट सेकंड में राइट एनी 3 मेथड फॉर सॉल्विंग सिमुलेटेनियस लीनियर इक्वेशन। मेथड आपने जो 3 पढ़े हुए हैं, फर्स्ट ये पेज है 102, टॉपिक नंबर 6.5.1, पेज 102 ओपन करें। ये तीनों मेथड लिखे हुए हैं। मेथड फर्स्ट मेथड है मेथड ऑफ इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट, मेथड ऑफ एलिमिनेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, मेथड ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ये 3 मेथड है, पेज 102 पे दिए हुए हैं, टॉपिक 6.5.1 के अंदर। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है हमारा थर्ड पेज नंबर 110 पे है। इस क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा है हाउ मेनी इक्वेशंस आर रिक्वायर्ड फॉर एलिमिनेशन ऑफ वन वेरिएबल। एक वेरिएबल को एलिमिनेट करने के लिए कितनी इक्वेशन की जरूरत होती है। अभी आपने इससे पहले आपने लेक्चर में आपने जो है वो एलिमिनेट किया है, 2 इक्वेशन की जरूरत होती है। देयर आर 2 इक्वेशंस हो तो फिर आप एलिमिनेट कर सकते हैं, एट लीस्ट 2। तो इसका आंसर जो है पेज नंबर 110 पे टॉपिक 6.6.1 में मौजूद है। ये हमारे आज का जो ना सिर्फ लेक्चर खत्म हुआ है बल्कि ये यूनिट भी हमारा कंप्लीट हो गया है, रिव्यू भी हमने इसकी कर ली है। तो ये आप इसकी घर में रफ नोटबुक पे प्रैक्टिस करके सॉल्व करके आंसर निकालिएगा। और ये आपने क्वेश्चन नंबर 2 के 1, 2 और 3 ये दोनों क्वेश्चन डेफिनेशंस से रिलेटेड है, आपने लर्न करने हैं। आज के लिए इतना ही है, अल्लाह हाफिज। Assalamu alaikum dear students, I hope you are fine. I am Abdul Majid, science teacher. We are studying science of 8th class. Previously आपने 9 क्वेश्चन पढ़े थे। I hope आपने वो याद किए होंगे। याद रखें, आपने जो भी लॉन्ग क्वेश्चन पढ़ने हैं चाहे शॉर्ट पढ़ने हैं, आपने जब उसकी प्रैक्टिस करनी है या आपने अपना सेल्फ टेस्ट लेना है तो वो आपने रफ में करना है, ठीक है। तो आप जो आज की डायरी की तरफ चलते हैं। डायरी हमारे पास है यूनिट नंबर 9 का क्वेश्चन नंबर 3 and 4। तो आज जो है क्वेश्चन नंबर 3 और 4 करेंगे। इसमें हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो फर्स्ट ऑफ ऑल कहता है कि एक्सप्लेन द पेक्युलर बिहेवियर ऑफ वाटर ड्यूरिंग द कंट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन। तो हमने जो है पानी के बारे में कंट्रैक्शन और एक्सपेंशन पढ़ना है। प्रीवियसली शायद आप
کوئی چیز ایکسپینڈ کی جاتی ہے، ہیٹ کی جاتی ہے تو وہ ایکسپینڈ کرتی ہے، اور اگر ہم اس کو کیا کریں، کول کریں، ٹھنڈا کریں تو وہ کنٹریکٹ کرتی ہے. لیکن یہ بات بتائی گئی تھی کہ اگر ہم پانی کو ایسا کریں تو کچھ چینجنگ آتی ہے، کچھ اس کے جو ہے وہ ریگولیشن میں پرابلم آتا ہے. تمام جتنے بھی دنیا کے اندر مٹیریلز ہیں ان کی جو ایکسپینشن اور کنٹریکشن ہے وہ ایک ریگولر ہوتی ہے. ریگولر سے مراد ہے کہ اگر ہم اس کو ایک ریٹ کے ساتھ، اس کو ایک ترتیب کے ساتھ ہیٹ کریں، ہیٹ بڑھاتے جائیں تو وہ ایک ترتیب کے ساتھ ایکسپینڈ ہوتا جائے گا. اسی طرح اگر اس کو ٹھنڈا کرتے جائیں تو وہ کنٹریکٹ ہوتا جائے گا ایک ترتیب کے ساتھ. لیکن پانی ایسا نہیں کرتا، واٹر میں ایسی خصوصیت نہیں ہے، وہ تھوڑی سی چینج ہے. اس لیے اس کا کیا ہے پیکولر بیہیویئر آف واٹر. پیکولر سے مراد ہے خاص خوبی ہے اس کی، اس لیے ہم اس کا نام دیا ہے پیکولر بیہیویئر آف واٹر. تو چلتے ہیں کیا خوبی ہے، کہاں پہ وہ پرابلم کریٹ کرتا ہے، کہاں پہ چینجنگ کرتا ہے، کہاں سے تبدیل ہوتا ہے. آئے ذرا دیکھتے ہیں. بورڈ کی طرف چلتے ہیں جی. ہمارے پاس اگر فرض کیا ہم ٹیمپریچر کو کیا کر رہے ہیں، انکریز کر رہے ہیں. ہمارے پاس برف ہے جمی ہوئی ہے، -2 -3 اس کا ٹیمپریچر ہے، وہ بالکل کیا ہے سولڈ فارم ہے. ہم اس کو ہیٹ کر رہے ہیں. ظاہری بات ہیٹ کرنے سے کیا ہوگا، ایکسپینشن ہوگی. تو آپ کو پتہ ہے کہ ہیٹ کرنے سے ایکسپینشن ہوتی ہے. تو ایکسپینشن کو ذرا ذہن میں رکھنا ہے کہ آپ کو ایکسپینشن جو ہے ہیٹ کرنے سے ہوگی. اب دیکھیں ایکسپینڈ کرے گا، تین چیزیں. میں اس کوسچن سٹارٹ کرنے سے پہلے تین چیزوں کے بارے میں بتا دوں. اس کوسچن میں تین چیزوں کی بات کی جائے گی. فرسٹ آف آل ہے ٹیمپریچر. ٹیمپریچر بڑھے گا 0 to 4 یا 4 to 0 ہم کریں گے. اس کے بعد اس کے حساب سے ہی والیوم کی بات کریں گے، اس کے حساب سے ڈینسٹی کی بات کریں گے. چلیں سب سے پہلے ڈینسٹی کی بات، ٹیمپریچر کی بات کرتے ہیں. ٹیمپریچر بڑھانے سے ہمیشہ کیا ہوتا ہے، چیز جو ہے وہ ایکسپینڈ کرتی ہے. اگر ایکسپینشن ہوتی ہے ایکسپینڈ کرنے سے والیوم بڑھتا ہے، ٹھیک ہے، آٹومیٹکلی والیوم بڑھتا ہے، ٹھیک ہے. اس کو بڑھایا، اس کو بڑھ گیا. لیکن ڈینسٹی اس کو الٹا کام کرے گی. ڈینسٹی ظاہری بات ہے چیز ایکسپینڈ کر گئی، والیوم بڑھ گیا تو جو گاڑھا پن ہے آپ جانتے ہیں، اگر ہم دودھ کے اندر پانی ڈالیں تو جو گاڑھا پن ہے وہ کیا ہے، ختم ہو گیا ہے، کم ہو گیا ہے. تو دودھ کے اندر تو زیادہ بھی ہو گیا، والیوم بھی زیادہ ہو گیا ہے اور گاڑھا پن کم ہو گیا ہے. تو والیوم زیادہ ہونے سے جو ڈینسٹی ہے، گاڑھا پن ہے، وہ ہمیشہ کم ہو جاتا ہے. مطلب یہ آپس میں دونوں ڈائریکٹ ریلیشن رکھتے ہیں، یہ انورس ریلیشن رکھتا ہے. اگر ان دونوں کا ڈائریکٹ ریلیشن ہے تو یہ اس کا انورس ریلیشن ہے. آئے ذرا کوسچن کی طرف چلتے ہیں. تو کوسچن میں کہہ رہا ہے کہ اگر ہم پانی کو گرم کر رہے ہیں، برف ہمارے پاس ہے، اس کو گرم کر رہے ہیں تو -2 -1 یہ ہم گرم کرتے جا رہے ہیں، ٹیمپریچر بڑھتا جا رہا ہے. اس سے اس طرف چلیں گے. اگر ٹیمپریچر بڑھے گا ہم ٹیمپریچر بڑھا رہے ہیں، اس طرف چلیں گے. ہونا کیا چاہیے کہ کیا کرے، ایکسپینڈ کرے. ظاہر بات ایکسپینشن ہو رہی ہے نا، ہیٹ زیادہ بڑھ رہی ہے، ایکسپینشن ہو رہی ہے. لیکن 0 سے 4 سینٹی گریڈ تک یہ ایسا نہیں کرتا. 0 سے مطلب جب برف سے پانی میں کنورٹ ہو رہا ہوتا ہے یہ ایسا نہیں کرتا. یہ کیا کرتا ہے، کنٹریکٹ کرتا ہے، یہ سکڑنا شروع ہو جاتا ہے. لیکن جیسے ہی وہ 4 سینٹی گریڈ تک پہنچتا ہے وہاں سے آگے مزید اگر ہم اس کو ٹیمپریچر بڑھائیں تو وہاں سے جو ہے اس کی جو ریگولیشن جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے. پھر وہ جو ہے ایکسپینڈ ہی کرتا رہتا ہے جب تک ہم اس کو ٹیمپریچر دیتے ہیں. اسی طرح اگر ہم ٹھنڈا کرتے جائیں اس کا ٹیمپریچر لو کرتے جائیں تو ٹیمپریچر لو کرتے ہوئے جب یہ 4 سینٹی گریڈ تک پہنچتا ہے تو لو کرنے کا مطلب ہے کہ وہ کنٹریکٹ کرے گا. تو کنٹریکشن تو یہاں تک ہو جاتی ہے، لیکن 4 سے 0 تک، 4 سینٹی گریڈ سے 0 تک کیا کرتا ہے، ایکسپینڈ کرتا ہے، ٹھیک ہے، الٹ ریلیشن کرتا ہے. پھر دوبارہ جب وہ ہم مزید اس کا ٹیمپریچر لو کریں -1 -2 مطلب برف کی حالت میں، تو اس وقت وہ کنٹریکٹ کر رہا ہوتا ہے. تو یہ اس کا جو ہے تھوڑا سا چینجنگ ہے. تو ظاہر بات ہے جب یہ ہمارے پاس جو ہے ایکسپینڈ کرے گا، ٹھیک ہے، تو اس وقت اس کا والیوم کیا ہو جائے گا، کم ہو جائے گا اور ڈینسٹی کیا ہو جائے گی، زیادہ ہو جائے گی. ڈینسٹی زیادہ ہوگی اس لیے جو برف حالت میں ہمیشہ برف جو ہے پانی کے اوپر ہمیشہ تیرتی ہے. برف کی ڈینسٹی یاد رکھیں ہمیشہ جو ہے وہ کم ہوتی ہے، کس سے، پانی سے. پانی کی ڈینسٹی ہمیشہ زیادہ ہوتی ہے، پانی بھاری ہوتا ہے، اور برف جمنے کے باوجود بھی اس کی ڈینسٹی کم ہوتی ہے. والیوم چاہے زیادہ ہوتا ہے لیکن ڈینسٹی کم ہوتی ہے. تو یہ ہمارے پاس کچھ کوسچن ہے، ہم اس کو تھوڑا سا نوٹ سے ریڈ آؤٹ کر لیتے ہیں. آپ پیج نمبر 17 اوپن کریں گے. پیکولر بیہیویئر واٹر. The behavior water which rise or fall in temperature is
बाकी लिक्विड से थोड़ा डिफरेंट होता है. When temperature of water is increased from 0 to 4, मतलब 0 to 4 इंक्रीज कर रहे हैं टेम्परेचर, its volume decrease, तो वॉल्यूम उसका डिक्रीज हो जाएगा, and its when temperature increase from 0 to 4, it contracts, its volume decrease and its density increase, तो density increase हो जाएगी. On cooling, ठंडा करने पे from 4 to 0 सेंटीग्रेड, water begins to expand. ठीक है, पानी जो है वो एक्सपैंड करेगा, हालांकि कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए था लेकिन उल्ट प्रोसेस करेगा, एक्सपैंड करेगा. इट्स वॉल्यूम इंक्रीज, सारी बात एक्सपैंड करेगा, फैलेगा तो वॉल्यूम इंक्रीज कर जाएगा. एंड इट्स डेंसिटी डिक्रीज, और डेंसिटी उसकी डिक्रीज कर जाएगी. एट 0 सेंटीग्रेड वाटर फ्रीजेस, 0 पे जो है पानी बिल्कुल फ्रीज होता है. ठीक है, ये फ्रीजिंग पॉइंट है इसका. ड्यू टू इट्स पेक्युलर बिहेवियर, इस वजह से जो है, इस बिहेवियर की वजह से आइस एट 0 सेंटीग्रेड फ्लोट्स ओवर वाटर एट 4 सेंटीग्रेड, जो है पानी जो है वो 4 सेंटीग्रेड का पानी जो उसके ऊपर जो है 0 सेंटीग्रेड पे जो बर्फ है वो तैरती है. इन दिस वे एक्वेटिक लाइफ, मतलब फिशेस वगैरह, एक्वेटिक कहते हैं पानी वाली जो लाइफ है वो क्या करती है, सर्वाइव करती है अंडरनीथ फ्रोजन लेक्स एंड पॉन्ड्स. जो मछलियां हैं और मगरमच्छ वगैरह है, इस तरह के जितने भी पानी के जो जानवर हैं वो बर्फ के नीचे आसानी से जिंदा रह सकते हैं. अगला क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4. एक्सप्लेन द damages which are caused by expansion and contraction by given two example. बेटा आपने प्रीवियसली जो है इसको हमने रीडिंग में पढ़ा हुआ है, लॉन्ग क्वेश्चन में पढ़ा हुआ है, दोबारा इसको जो है एक्सप्लेन किया हुआ है. तो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट कंक्रीट रोड वाले एग्जांपल देनी है आपने, और रेलवे ट्रैक वाले एग्जांपल देनी है. ये आपने पढ़ा हुआ है कि कंक्रीट अगर हम उसके अंदर गैप नहीं छोड़ते तो हमारे पास वो क्या होती है, गर्मियों में एक्सपैंड और कंट्रैक्शन हो जाने की वजह से टूट सकती है. इसी तरह रेलवे ट्रैक्स के जो सेक्शन होते हैं, उसके जो पार्ट होते हैं, उसमें थोड़ा सा चंद सेंटीमीटर का गैप दिया होता है. वो अगर गैप अगर हम ना दें तो वो जो रेलवे ट्रैक्स है वो डी शेप हो जाते हैं. आपने इसको जो है नोट से याद कर लेना है. दोनों क्वेश्चन नोट से ही याद करेंगे और इसकी प्रैक्टिस करेंगे रफ में. टेक केयर, अल्लाह हाफिज. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. अजीज तलबा, अस्सलाम वालेकुम. उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे. जैसा कि पिछली डायरी में आपने पढ़ा था, हमारे पास जो है नज़्म ला इलाहा इल्लल्लाह, उसका आपने शेर नंबर 5 किया था, और उसके साथ हमने की थी कहानी दूध में पानी, जो कि हमारी कंप्लीट हो चुकी थी. आज हमारे पास शेर नंबर 6 है, और इसके साथ जो हमने ऐड किया हुआ है ये है वालिदैन की खिदमत, एक मजमून है जो कि हम इसको आज निस्फ करेंगे. तो ये हमने निस्फ करना है. रेड मार्कर से आपको नजर आ रहा होगा यहाँ पे, बच्चे की परवरिश का जिम्मेदार होता है, यहाँ तक करना है, जो कि सफा नंबर 36 पे मौजूद है. इसको पढ़ने से पहले हम सबसे पहले शेर नंबर जो 6 है इसकी हम तशरीह कर लेते हैं कि अल्लामा इकबाल ने शेर में क्या फरमाया है. आइए हम इसको पढ़ते हैं. ये नगमा फसले गुल लाला का नहीं पाबंद, बहार होके खजान ला इलाहा इल्लल्लाह. आपने इस चीज पे गौर करना है, बहार होके खजान. इट्स मीन के अलामा मोहम्मद इकबाल ने यहाँ पे इस शेर के अंदर दो मौसमों का जिक्र किया गया है, मौसम बहार और मौसम खजान. यहाँ पे बहार से मुराद आपका खुशहाली है और खजान से मुराद आपकी तंगदस्ती है. तो अल्लामा इकबाल अपने शेर के जरिए हमें ये बताना चाहते हैं कि जो आज का मुसलमान है वो अगर छोटी सी उसको परेशानी आती है, कोई भी तकलीफ आती है, वो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाता है. ये इस वजह से होता है कि उसका जो ईमान है अल्लाह ताला पर पुख्ता नहीं होता. तो अल्लामा इकबाल ने हमें शेर के जरिए ये समझाने की कोशिश की है कि अगर आपको तंगी हो, खुशहाली हो या कुछ भी हो, हर हाल में आपने अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना है. तो इस वजह से उसने दो मौसम बहार और खजान इसको यहाँ पे मैंने जो बताया हुआ है हमें कि इंसान जो है ना हर हाल में अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते रहना चाहिए. बेशक उसको खुशी है, गम है, दुख है, परेशानी है, किसी भी हाल में है वो, तो उसको चाहिए कि अल्लाह ताला का वो शुक्र अदा करे. यहाँ पर क्या है, अल्लाह कहते हैं कि जो आज का जो मुसलमान है ईमान की कमजोरी की वजह से वो थोड़ी सी परेशानी होती है तो वो कहाँ पे इधर पीरों फकीरों के पास भागना शुरू कर देता है. तो उसको ऐसा नहीं करना चाहिए, उसका जो ईमान है वो पुख्ता होना चाहिए. तो अल्लामा इकबाल इस शेर के जरिए से हमें ये पैगाम देना चाहते हैं कि इंसान के ज़िंदगी के अंदर दुख भी आती हैं, तकलीफ भी आते हैं, परेशानियां भी होती हैं, खुशी भी होती है,
تو علامہ اقبال کہتے ہیں کہ ان سے موسموں کی سب سے اچھی خوبصورتی یہ ہے کہ یہ ایک دفعہ یعنی کہ رہتے نہیں ہیں. خوشی آئی تو یہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہوگی, غم ہے تو یہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہوگا. تو اس لیے انسان کو چاہیے کہ ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے. تو یہ تھا جی ہمارے پاس شعر نمبر 6 جو ہم نے اس کو آج ریڈ کیا, اس کی تشریح کی, امید ہے آپ کو سمجھ آئے گی. اب ہمارے پاس جو بہت امپورٹنٹ جو ٹاپک ہے وہ ہے ہمارے پاس یہ مضمون ہے والدین کی خدمت. تو اس کو ہم پڑھتے ہیں جو آپ کے صفحہ نمبر 36 پہ موجود ہے. تو آپ یہ اوپن کر لیں نوٹس, ہم اس کو پڑھتے ہیں جی. احترام آدمیت میں غور کیجئے گا, احترام آدمیت میں اسلام جسے سب سے زیادہ درجہ دیتا ہے وہ والدین ہیں. یعنی کہ انسان ہے نا, تو اس میں جو سب سے زیادہ درجہ ہے وہ کس کا ہے؟ ماں اور باپ کا, یعنی کہ آپ کے والدین کا درجہ ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ والدین وہ ہستیاں ہیں جو انسان کی پیدائش کا ذریعہ بنتے ہیں. چونکہ والدین ہر مشکل اور مصیبت کو جھیل کر بھی اپنی جو اولاد ہے ان کی پرورش کرتے ہیں, اس لیے والدین کے لیے خدمت کو بہت بڑی عبادت قرار دیا گیا ہے. یہ انسان کے اللہ تعالیٰ کی عظیم نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے. کسی نے ماں کے متعلق کیا خوب کہا ہے, رب جیسا داتا کوئی نہیں, ماں جیسا ناتا کوئی نہیں. یعنی کہ جو رب ہے اس جیسا اور خدا ہو ہی نہیں سکتا, وہ واحد لا شریک ہے, اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. تو اسی طرح ماں کا بھی یہاں پہ درجہ بیان کیا گیا, رتبہ بیان کیا گیا کہ جو ماں ہے اس جیسا دنیا میں کوئی اور رشتہ نہیں ہو سکتا, کیونکہ ماں کا جو رشتہ ہوتا ہے مخلص ہوتا ہے, بغیر مطلب کے رشتہ ہوتا ہے. اس کے بعد ماں باپ کا پیار اور شفقت کتنی قدر و قیمت کی چیز ہے, یہ وہی لوگ جانتے ہیں جو والدین کے سایہ رحمت سے محروم ہیں. تو یہاں پر آپ کو یہ بات سمجھ جانی چاہیے کہ جس کے ماں باپ کا سایہ ان کے سر پر موجود نہیں ہے تو اس کی قدر ان لوگوں سے پوچھیں جن کا نام ماں باپ ہے. تو اس وجہ سے جن لوگوں کے پاس ماں اور باپ دونوں کی یہ نعمت موجود ہے تو ان کی قدر نہیں کرتے. تو اس کی قدر تب ان کو محسوس ہوگی جب وہ اس دنیا سے چلے جائیں گے. ماں بچے کو محبت اور شفقت سے پالتی ہے, دنیا راتوں کو نیند کے مزے لیتی ہے مگر وہ اپنے بچے کی خاطر جاگ رہی ہوتی ہے. اور اگر خدا نہ خواستہ بچہ بیمار ہو جائے تو ماں کی جان پر بن جاتی ہے, وہ چاہتی ہے کہ اس کی یہ تکلیف کسی طریقے سے ختم ہو جائے. جب تک بچہ تندرست نہ ہو جائے اسے چین نہیں آتا, وہ بچے کی ہر قسم کی تکلیف برداشت کر کے آرام دینا چاہتی ہے. باپ بچے کی پرورش کا ذمہ دار ہوتا ہے. تو یہاں پہ آپ کو یہ جو مضمون تھا ہمارے پاس والدین کی خدمت, اس کو ہم نے نصف کیا, باپ بچے کی پرورش کا ذمہ دار ہوتا ہے یہاں تک. اس سے آپ کو یہ بات سمجھ آ جانی چاہیے کہ وہ لوگ بڑے خوش قسمت لوگ ہوتے ہیں جن کے ماں باپ دونوں تاحیات ہیں, اور وہ لوگ ان سے قدر پوچھیں جن کے ماں باپ جو ہیں وہ اس دنیا میں موجود نہیں ہیں. امید ہے آپ کو آج کی ڈائری اچھے سے سمجھ آئے گی. اس کی مزید گھر پر آپ اچھے سے پریکٹس کریں گے رف نوٹ بک کے اوپر, تو اس کو اچھے سے یاد کرنا اور رف نوٹ بک اس کو لکھنا تاکہ آپ کی لکھائی کلاس املا کی درستی ہو جائے. والسلام. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم dear students, how are you? I am your Islamic teacher of grade 8. Open your Islamic books. Unit جہاد. آج کی ہماری ڈائری ہے, سبق نمبر 6 یعنی جہاد کی پڑھائی کریں گے مکمل, اور سوال نمبر 15 ہماری ڈائری میں ہے. سوال نمبر 1 آپ کے بورڈ پر رائٹ ہے, جہاد فی سبیل اللہ کا مفہوم بیان کریں. ریڈنگ کے فرسٹ پورشن میں ہی اس کا مفہوم ہے جو اس کا آنسر ہے. جہاد کا مطلب ہے کہ انسان اپنے مقصد کے حصول کے لیے اپنی تمام تر قوتیں, صلاحیتیں اور اپنا وقت صرف کرے اپنے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے. اور جہاد فی سبیل اللہ کا مطلب ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کے دین کو دوسرے بندوں تک پہنچانے کے لیے وہ سب کچھ کر ڈالے جو اس کے بس میں, اور اپنی پوری قوتیں اس مقصد کے حصول کے لیے صرف کر دے. اب دیکھیں گے ہم ریڈنگ میں سب سے پہلے ہمارے پاس ہے جہاد کا مفہوم, جو آپ کو میں نے بتایا اپنی تمام تر صلاحیتیں اللہ تعالیٰ کے دین کی بلندی کے لیے صرف کرنا. اب ہے جہاد کی فرضیت. جہاد اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر فرض کیا ہے, اور اس میں سب سے جو افضل عمل ہے وہ ہے اپنے مال اور اپنی جان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرنا.
ارشاد باری تعالیٰ ہے جہاد ایک ناگوار بات لگتی ہے لیکن یہ تم پر فرض کر دی گئی ہے، یعنی بظاہر مشکل عمل ہے لیکن کیونکہ یہ فرض ہے اس لیے مسلمانوں نے اسے کرنا ہے اللہ تعالیٰ کے دین کی بلندی کے لیے۔ ایک دوسرے مقام پر فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے دین کی فرما برداری، اللہ تعالیٰ کے دین اور اس کی فرما برداری کی راہ ہموار کرنے کے لیے ضروری ہے کہ فطرے کی حالت ختم ہو جائے، اور فتنہ ہے اللہ تعالیٰ کے راستے سے روکنا، اس میں روڑے اٹکانا، کسی بھی عمل کے ساتھ یا لوگوں کو اپنی غلامی پر، بندوں کی غلامی پر مجبور کرنا۔ جو انسان فتنہ کرتا ہے وہ قتل سے بھی زیادہ بڑا گناہ کرتا ہے، کیونکہ قتل کرنے والا جو انسان ہے وہ صرف چند روزہ زندگی سے دوسرے کو محروم کرتا ہے، لیکن جہاد سے روکنے والا انسان اس کی آخرت کو تباہ کرتا ہے اور اسے دائمی مسرتوں اور راحتوں سے محروم کر دیتا ہے ہمیشہ کے لیے۔ اب ہے جہاد کے مقاصد، یعنی جہاد کرنے کی وجہ کیا ہے، کس مقصد کے لیے جہاد چاہیے؟ تو جہاد کی اجازت صرف دو مقصد کے حصول کے لیے ہے۔ نمبر 1 ہے اپنی جان کی حفاظت، اپنے دفاع کے لیے جہاد، یعنی اگر کوئی دشمن آپ پر حملہ کرے تو آپ بدلے میں اس پر حملہ کر سکتے ہیں، یہ جہاد ہے۔ اور دوسری صورت ہے اللہ تعالیٰ کے دین کی سربلندی، انسان کا کوئی ذاتی مقصد جہاد کو لازم نہیں کرتا، فتنہ کو دفع کرنا، دین کی تبلیغ کے کام کرنا۔ اگر کوئی انسان اپنے آپ کے بنائے ہوئے اصولوں پر دوسروں کو عمل کرنے کے لیے مجبور کرتا ہے، مظلوم لوگوں کی مدد کے لیے جہاد کیا جا سکتا ہے، ان کو رہائی دلوانے کے لیے، آزادی کے حصول کے لیے، یہ ہے جہاد کے مقاصد، یا تو اپنا دفاع مقصود ہو یا اپنے دین کی سربلندی۔ اب ہے شہید کا مقام، جو لوگ اللہ تعالیٰ کے راستے میں اپنا سب کچھ قربان کر دیتے ہیں اور بالآخر اپنی جان اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے قربان کر دیتے ہیں، ان کا بہت بڑا مقام ہے۔ قرآن پاک نے انہیں مردہ کہنے سے منع کیا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ نہ کہو، بلکہ وہ اپنے رب کے پاس رزق پا رہے ہیں، وہ زندہ ہیں، لیکن تم ان کی زندگی کا شعور نہیں رکھتے۔ شعور کا مطلب ہے سمجھ، یعنی ہمیں پتہ نہیں ہے کہ وہ کیسی زندگی گزار رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے کس صورت میں ان کو زندہ رکھا ہے، لیکن کیونکہ قرآن نے کہا ہے کہ وہ زندہ ہے تو مسلمان کا ایمان ہے کہ شہید زندہ ہے، وہ کبھی مرتے نہیں ہیں۔ اور جہاد کی ضرورت ان لوگوں کے ساتھ بھی ہے جن کے گھر والے شہید ہو جاتے ہیں، شہید کے جو ماں باپ ہیں، ان کے بیوی بچے ہیں، ان کا بہترین مقام ہے اور اللہ تعالیٰ نے ان کی خیر خبر کرنے والوں کو بہترین اجر بتایا ہے۔ جو لوگ شہید کے گھر والوں کا پتہ رکھتے ہیں، ان کی بچوں کی تعلیم کے خرچے برداشت کرتے ہیں، سودا سلف لباس رہائش کا انتظام کرتے ہیں، وہ بھی ایک طرح کا جہاد کرتے ہیں۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جس نے کسی مجاہد کو باہم سامان پہنچایا اور اس کے گھر والوں کی خبر گیری کی گویا کہ اس نے بھی جہاد کیا، یعنی یہ بھی جہاد میں حصہ لینا ہے۔ جہاد ایک دائمی عمل، دائمی کا مطلب ہے ہمیشہ کے لیے، یعنی جہاد کبھی ختم نہیں ہوگا۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہاد قیامت تک جاری رہے گا، یعنی یہ ایسا عمل ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگا۔ اب بھی دنیا کے بہت سے حصوں میں جہاد ہو رہا ہے جہاں پر لوگ اپنے دفاع کے لیے یا مظلوموں کی مدد کے لیے یا لوگوں کو ظلم سے نجات دلانے کے لیے کام کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کے راستے میں اپنی جانیں قربان کر رہے ہیں اور جہاد کو زندہ رکھے ہوئے ہیں، اور یہ قیامت تک زندہ رہے گا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق۔ اب ہے ہماری ذمہ داری، یعنی ہم نے کس طرح سے جہاد میں حصہ لینا ہے۔ بحیثیت طالب علم ہم جہاد تو نہیں کر سکتے لیکن اپنے حصے کا کام کر سکتے ہیں۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں انہیں مجاہد کہتے ہیں، یعنی کہ مجاہدوں کے گھر والوں کی خبر گیری یا جو شہید ہو چکے ہیں ان کے لواحقین کے لیے، گھر والوں کے لیے خرچ برداشت کرنا، ان کے سودا سلف کا علاج کا انتظام کرنا، رہائش کا انتظام کرنا، جس میں ہم جتنا حصہ لے سکتے ہیں وہ لیں، اور سب سے بڑھ کر اپنی بہترین تعلیم کو مکمل کرنا تاکہ ہم اس قابل ہو جائیں کہ اپنے ملک کی باغ دوڑ سنبھالیں اور اپنے دین کے دفاع کے لیے عمل پیرا ہوں، آگے سے آگے بڑھ کر اسے کر سکیں۔ یہ ہے ہمارے یونٹ کی ریڈنگ، اسے آپ لوگ ایک دفعہ بک سے ضرور کریں گے۔ اب ہم کریں گے سوال نمبر 1 جو آپ کو بتایا جا چکا ہے جہاد فی سبیل اللہ کا مفہوم، اس کا آنسر ایک دفعہ دیکھ لیں۔
جہاد فی سبیل اللہ کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کے دین کو اس کے بندوں تک پہنچانے کے لیے انسان کو سب کچھ کر ڈالے جو اس کے بس میں ہو اور اس مقصد کے حصول کے لیے اپنی پوری قوتیں صرف کر دے. آخر ہم کریں گے سوال نمبر 5. سوال نمبر 5 میں ہمارے پاس ہے خالی جگہ. دیکھیں ابھی جو آپ نے ریڈنگ سنی ہے اس کے مطابق آپ اس کے آنسر کریں گے. نمبر 1, جہاد کے معنی ہے کسی مقصد کے لیے اپنی پوری ڈیش کو صرف کرنا. جی ریڈنگ میں ہم نے کیا پڑھا؟ طاقت، پوری طاقت کو صرف کرنا. ایک مسلمان کی زندگی کا مقصد اللہ تعالیٰ کی رضا کا ڈیش ہے، حصول ہے. جس شخص نے جہاد میں حصہ لیا اسے ڈیش کہتے ہیں مجاہد. جو شخص جہاد میں مارا جائے اسے ڈیش کہتے ہیں شہید. جس نے مجاہد کے گھر والوں کی خبر گیری کی گویا اس نے بھی ڈیش میں حصہ لیا. جی ہاں، جہاد ڈیش تک جاری رہے گا قیامت. شہید کو ڈیش کہنے کی اجازت نہیں ہے. مردہ یعنی جو لوگ اللہ تعالیٰ کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ کہنے کی اجازت نہیں ہے. یہ آج کی ہماری ڈائری ہے جو کمپلیٹ ہو چکی ہے. آپ سب بچے اپنا جو ورک ہے آپ اسے رف نوٹ بک پر کریں گے، اپنی نیٹ نوٹ بک پر کوئی ریٹن پریکٹس نہیں کریں گے. آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کی صحیح معنوں میں سمجھ کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کا حامی و ناصر ہو. اللہ حافظ. فی امان اللہ. Assalamu alaikum dear students, how are you all? I hope you will be fine at your home and enjoying your vacation, but students, remind it, these are not your enjoying vacation, this is your corona off, so please stay at home and save your life. First of all, let's our lecture start. Diary, have a look please. Unit 13, question answer 1 to 5 plus form of verb 25 to 32 plus story, a friend in need is a friend indeed. Let's have a look. First of all, we start our questions. Unit 13, question answer notes, page number 9 plus 10. Question number 1, when was the telephone invented? Telephone سب سے پہلے کب ایجاد ہوا تھا؟ Telephone was invented in 1876. Telephone 1876 میں ایجاد ہوا تھا. Number 2, what are the benefits of a telephone? Telephone کے کیا فوائد ہیں؟ Answer is, we can talk with anybody, anywhere, at any time during day and night. ہم ٹیلی فون پہ بات دن اور رات میں کسی بھی ٹائم، کسی بھی جگہ، کسی بھی شخص سے کر سکتے ہیں. Number 3, in which form a telephone sends sound? ٹیلی فون کس قسم کے تھرو آواز سینڈ کرتا ہے؟ The telephone sends sound in electrical signal. ٹیلی فون آوازیں الیکٹریکل سگنل یعنی کہ برقی سگنلز میں بھیجتا ہے. Number 4, describe some of feature of mobile. موبائل کے کچھ خد و خال بتائیے. It is very useful handy instrument. یہ ہاتھ کا بہت ہی مفید فائدہ مند آلہ ہے. It is easy to operate. یہ آسانی سے کھولا جا سکتا ہے. It is also not very costly. اور یہ مہنگا بھی نہیں ہے. Number 5, write a few lines about Graham Bell. Graham Bell کے بارے میں تھوڑی سی ہسٹری بتانی ہے. Alexander Graham Bell was originally a Scot. Alexander Graham Bell بنیادی طور پر اسکاٹ لینڈ کا ایک باشندہ تھا. He was in 1847 in Scotland. وہ 1847 میں اسکاٹ لینڈ میں پیدا ہوا. And went to America. اور امریکہ چلا گیا. Where he invented. جہاں اس نے ایجاد کیا the telephone. He died in 1922. اس کی ڈیتھ 1922 میں ہوئی. Now this is completed. We have next our topic is form of verb 25 to 32. This justify جواز پیش کرنا. justified جواز پیش کیا. live رہنا. lived رہا. limp لنگڑا کر چلنا. limped لنگڑا کر چلا. modify نظر ثانی کرنا. modified نظر ثانی کی. mislead گمراہ کرنا. misled گمراہ ہوا. nod سر ہلانا. nodded سر ہلایا. nurse خیال رکھنا. nursed خیال رکھا. omit نظر انداز کرنا. omitted نظر انداز کیا. First of all, this thing is totally changed. modify here is why. آپ کو پتہ ہے جہاں why ہو وہاں پہ ہم اس کی ending point finish کر کے I ایڈ کرتے ہیں. So please carefully listen. لیکن کچھ جگہوں پر why
ایسا ہوتا ہے جہاں پہ ہم چینج نہیں کرتے, جسٹ ورڈز ایڈ کرتے ہیں. دیکھیں یہاں وائی ہمارے پاس کانسوننٹ ہے, ناٹ از واول, اور وائی سے پہلے والا ورڈ بھی ایف کانسوننٹ ہے, ناٹ از واول. سو وی ول چینج ہیئر. جہاں پہ ہمارے پاس وائی سے پہلا ورڈ واول ہوگا وہاں پہ ہم جسٹ ایڈیشن دیں گے, لیکن جہاں پہ ہمارے پاس وائی سے پہلے والا ورڈ کانسوننٹ ہوگا وہاں پہ ہم ورڈ چینج کریں گے اور آئی چینج کریں گے وائی کی پلیس پر. ماڈیفائی, یہاں پہ وائی فنش کیا, ای ڈی کا تو ایڈیشن ہونا ہی ہونا تھا سیکنڈ اور تھرڈ فارم میں, اور یہاں پہ ہم نے آئی لگایا, ماڈیفائڈ. ناؤ our next topic is story. A friend in need is a friend indeed. Here we have some difficult word meaning. First of all you will learn this and then you will easily learn it. thicker بہت گہری, find تلاش, sincerity مخلصی, assured یقین دلایا, beast خون خار درندہ, helpless بے بس, terrified ڈرا ہوا. So please read it now. ونس اپون اے ٹائم, ایک دفعہ کا ذکر ہے, ٹو ویری کلوز فرینڈس, دو بہت قریبی دوست تھے, لیوڈ ان اے ولیج, گاؤں میں رہتے تھے. ایز ٹائم پاس, جیسے وقت گزرتا گیا, دیئر فرینڈشپ, ان کی دوستی, گریو تھکر اینڈ تھکر, گہری سے گہری ہوتی گئی. ناؤ دے ور گرون اپ مین, اب وہ ایک ساتھ ہی نوجوان آدمی بن گئے. ون ڈے, ایک دن, دے ڈیسائیڈیڈ, انہوں نے فیصلہ کیا, ٹو گو اینڈ فائنڈ ورک, جائیں اور کام تلاش کریں. دے سیٹ آف, وہ روانہ ہوئے, بیفور لیونگ دیئر ولیج, اپنا گاؤں چھوڑنے سے پہلے. دے پرومس, انہوں نے وعدہ کیا, ٹو اسٹینڈ بائی ایچ ادر تھرو تھک اینڈ تھن, کسی بھی وقت کے لحاظ سے مشکل گھڑی میں وہ ایک دوسرے کا ساتھ دیں گے. دے ٹک اوتھ, انہوں نے They took oath of sincerity and assured each other of help in hour of need. انہوں نے ایک دوسرے سے حلف اٹھایا, مخلصی اور یقین دلایا کہ ایک دوسرے کی ہر مشکل وقت میں, ضرورت کے وقت میں مدد کریں گے. They had to pass through a jungle, وہ جنگل میں سے گزر رہے تھے. They had not gone far into a thick forest, وہ نہیں پہنچے تھے دور ایک گھنے جنگل میں. When they found themselves, جب انہوں نے اپنے آپ سامنے پایا, face to face with بگ بیئر, ایک بہت بڑے ریچھ کو. دا بیسٹ بیگن, خون خوار درندے نے شروع کیا, ٹو موو ٹوورڈز دیم, ان کی طرف ہونا. دے فیلٹ ہیلپ لیس, وہ بے بس, انہوں نے محسوس کیا اپنے آپ کو, اینڈ ٹیریفائڈ, اور ڈر گئے. ناؤ آور لیکچر از کمپلیٹیڈ. اوکے, ٹل دین, فی امان اللہ. السلام علیکم dear student, how are you all? I hope all of you are fine at your home. Me, your history and geography teacher for grade 8. We study geography, bab number 9, پسماندگی کے مسائل. And your today diary is bab number 9, جامع سوال number 3 مکمل. And your question is ترقی یافتہ اور پسماندہ ممالک کا موازنہ کریں. پہلے ہم پڑھ رہے تھے ترقی یافتہ اور پسماندہ ممالک کون کون سے ہیں, ہم نے پورا ڈیٹیل ڈسکس کیا ان کے بارے میں. پھر ہم نے ترقی یافتہ اور پسماندہ ممالک کے جو مسائل تھے وہ ڈسکس کیے کہ کیسے پسماندہ ممالک جو ہیں وہ ترقی یافتہ ممالک سے ترقی کی راہ میں پیچھے جا رہے ہیں. ہم نے تمام ڈسکشن اس کے بارے میں بھی کی. اب ہمارے پاس کمپیریزن آ گیا ہے, موازنہ آ گیا ہے ترقی یافتہ اور پسماندہ ممالک کے درمیان. سب سے پہلے ہم کریں گے ترقی یافتہ ممالک کا موازنہ. پہلے اس کے بارے میں ڈسکس کریں گے کہ ترقی یافتہ ممالک میں وہ کون سی چیزیں ہیں جو ان کو ترقی کی طرف لے کے چل رہی ہیں. سب سے پہلے ہمارے پاس پوائنٹ آ جاتا ہے سالانہ فیکس شرح آمدنی, پھر ان کے پاس ہے شرح خواندگی, دین ہمارے پاس فتح غربت, اینڈ دا لاسٹ از آبادی میں سالانہ اضافہ. پہلا پوائنٹ ہمارے پاس ہے سالانہ فیکس شرح آمدنی. ترقی یافتہ ممالک میں ان کی سالانہ انکم ان کی آبادی کے وسائل سے زیادہ ہوتی ہے. ان کی سالانہ شرح جو ہے روز بروز بڑھ رہی ہے. ان کی جو ملک کی جو پیداوار ہے ان کی ملک نہ صرف ان کی ملکی ضروریات کو پورا کرتی ہیں بلکہ غیر ملکوں کو بھی وہ وسائل جو ہے وہ غیر ملکوں کو بھی ان کی پیداوار دی جاتی ہے جہاں سے وہ زیر مبادلہ کماتے ہیں, اور پھر ان کے پاس بہت سارا منافع بھی اس سے حاصل ہوتا ہے, اور وہاں سے حاصل کردہ رقم جو ہے وہ اس کو انویسٹ کر کے اپنے ملک کو اور ترقی یافتہ بنانے میں اس کو استعمال کرتے ہیں. اس طرح ہم کہہ سکتے ہیں کہ ترقی یافتہ ممالک کی جو سالانہ فیکس شرح آمدنی ہے وہ روز بروز بڑھ رہی ہے, اور اس میں ان کا سب سے مین پوائنٹ ہے اقتصادی وسائل. ان کی جدید ٹیکنالوجی کی وجہ سے وہ بہت زیادہ اس کو لے کے چل رہے ہیں اور اس میں ترقی یافتہ ممالک آگے سے آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں.
نیکسٹ ہمارے پاس ہے شرح خواندگی. کیا مطلب ہے شرح خواندگی سے؟ شرح خواندگی سے مراد ملک کے پڑھے لکھے افراد، تعلیم کا لیول، کس حد تک وہاں پہ پڑھے لکھے لوگ ہیں اور ان کا تعلیم کا لیول کیسے ہے. ترقی یافتہ ممالک میں لوگ بہت زیادہ تعلیم یافتہ ہوتے ہیں، علم کی طرف بہت زیادہ فوکس کرتے ہیں، چونکہ وہاں پہ اقتصادی وسائل بہت زیادہ ہوتے ہیں، جدید ٹیکنالوجی ہوتی ہے، جدید علوم ہوتے ہیں، تو وہاں کے طالب علم جدید ٹیکنالوجی سے اور جدید علوم سے استفادہ حاصل کرتے ہیں اور بہت زیادہ اپنی تعلیم کی طرف توجہ دیتے ہیں، فوکس رکھتے ہیں. ان کے بچوں کو اعلیٰ تعلیم یافتہ بنانے کے لیے ان کے پیرنٹس کا اور ان کے معاشرے کا اہم کردار ادا ہوتا ہے. جبکہ ہم کہہ سکتے ہیں اسی چیز کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ چونکہ ان کے افراد پڑھے لکھے ہیں، بہت زیادہ پڑھ رہے ہیں، تعلیم حاصل کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے وہ کل کو بڑے ہو کے اپنے ملک کی ترقی میں اہم کردار ادا کرتے ہیں. نیکسٹ ہمارے پاس ہے خطِ غربت. خطِ غربت یعنی غربت کی ایک شرح، ایک لیول، ایک سکیل، کہ کس لیول پہ، کس سکیل پہ کون سا ملک خطِ غربت پہ رہ کر اپنے سروائیو کر رہا ہے. ترقی یافتہ ممالک میں لوگ جو ہیں خطِ غربت کی بلند سطح پر رہ کر زندگی کی سہولیات سے لطف اندوز ہوتے ہیں. وہاں پر جو ہے عوام جو ہے دن بہ دن امیر سے امیر ہوتی چلی جا رہی ہے. غریب جو ہے وہ بھی اسٹرگل کر کے، سروائیو کر کے، تعلیم حاصل کر کے بہت زیادہ آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں اور اپنی غریبی کو ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں. نیکسٹ ہمارے پاس ہے آبادی میں سالانہ اضافہ. ترقی یافتہ ممالک میں آبادی میں سالانہ اضافہ بہت کم ہوتا ہے. کم سے مراد اتنی تیزی سے ان کی آبادی میں اضافہ نہیں ہوتا، جس کی وجہ سے ان کی ملک کی جو سالانہ فی کس آمدنی ہے وہ ان کے ملکی وسائل کو پورا کرنے کے ساتھ ساتھ غیر ملکی وسائل کو بھی پورا کر رہی ہوتی ہے. ہم کہہ سکتے ہیں کہ اگر وہاں پہ کمانے والے 4 ہیں تو کھانے والے بھی 4 ہیں. ایکویلٹی چل رہی ہوتی ہے. جتنے گھر کے افراد ہیں سب کے سب مل کے کھاتے ہیں، سب کے سب مل کے کماتے ہیں. اس میں ایک بندے پہ بوجھ نہیں ہوتا. ایک بندہ جو ہے وہ پورے کنبے کا خرچ نہیں اٹھا رہا ہوتا. وہاں کے رولز ہیں 18 ایئرس پہ بچہ جب بالغ ہو جاتا ہے تو اپنا خرچہ خود اٹھاتا ہے، اپنے لیے، اپنے سروائیو، اپنی زندگی گزارنے کے لیے اپنی تعلیم کے اخراجات، اپنے دوسرے تمام اخراجات خود اٹھاتا ہے. 18 ایئرس کے بعد بچہ نہ صرف پڑھ رہا ہوتا ہے بلکہ اپنے گھر کو، اپنے آپ کو بھی خود چلا رہا ہوتا ہے. تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جتنے گھر کے افراد ہیں تمام کے تمام مل کر ہی سروائیو کر رہے ہوتے ہیں، تمام کے تمام افراد مل کر ہی قوم کی ترقی میں اہم کردار ادا کر رہے ہوتے ہیں. اب ہم چلتے ہیں پسماندہ ممالک کی طرف. کیا ہے پسماندہ ممالک میں؟ وہ کون سی چیزیں ہیں جو ان کو روز بروز پسماندہ ہی کرتے چلے جا رہے ہیں اور کیوں یہ ترقی یافتہ ممالک کے دور سے پیچھے رہ جاتے ہیں؟ سالانہ فیکس شرح آمدنی. سالانہ فیکس شرح آمدنی ان کی جو فیکس، جو ان کی سال کی جو انکم ہوتی ہے، جو ان کی پیداوار ہوتی ہے، وہ صرف اور صرف ان کے ملکی وسائل کو ہی پورا نہیں کر پا رہی ہوتی، یا صرف ان کو ہی پورا کرتی ہے. میں نے پہلے بھی ڈسکس کیا تھا کہ ہمارے ملک کو اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ کیا کہتے ہیں کہ بیش بہا نعمتوں سے نوازا ہے. بہت زیادہ ہمارے پاس قدرتی وسائل ہیں، لیکن ہمارے پاس ان قدرتی وسائل کا استعمال اس قدرتی استعمال کا فقدان ہے. ہم اس کو پراپر وے میں استعمال نہیں کر پاتے کیونکہ ہمارے پاس جدید ٹیکنالوجی نہیں ہے. جدید ٹیکنالوجی نہ ہونے کی وجہ سے ہم ان قدرتی وسائل کو استعمال کر کے اس کی نعمتوں سے، اس کی جو انکم سے فائدہ نہیں اٹھا پاتے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہوئی ہیں. تو ہمارے پاس جو سالانہ فیکس شرح آمدنی ہے وہ ہمارے پاس ہمارے ملک کی وسائل کو پورا کرنے کے لیے ناکافی ہوتی ہے، جس کی وجہ سے ایک ملک جو ہے وہ ترقی یافتہ ملک کی دوڑ سے پیچھے رہ جاتا ہے اور اس کو اپنے ملک کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے ترقی یافتہ ممالک سے قرضہ لینا پڑتا ہے. اور چونکہ وہ اس قرضے کو بر وقت ادا نہیں کر پاتا تو اس کی ادائیگی کی شرح سود جو ہوتا ہے وہ بہت زیادہ ہائی ہو جاتا ہے. نیکسٹ ہمارے پاس ہے خطِ غربت. خطِ غربت میں کیا ہے ہمارے پاس کہ ہمارے پاس میں نے پہلے بتایا ایک لکیر ہے، غربت کی ایک لائن ہے، ایک شرح ہے، ایک سکیل ہے جس میں ہم یہ رہ کے ڈسکس کر سکتے ہیں یا ایک بندہ کسی کنٹری کے بارے میں یہ جان سکتا ہے کہ اس کنٹری کا کتنا پرسنٹیج لوگ ہے یا کتنے پرسنٹیج عوام جو ہے وہ کس لیول پہ سروائیو کر رہی ہے، وہ کون سے لیول ہے ان کو زندگی گزارنے پر جو ہے وہ آسائشیں مہیا کر رہے ہیں. ہم پسماندہ ممالک میں غریب جو ہے غریب سے غریب تر ہوتا چلا جا رہا ہوتا ہے کیونکہ یہاں پر لوگ جو ہیں کھانے والے زیادہ ہوتے ہیں اور کمانے والے کم ہوتے ہیں. ان کے پاس ڈیلی بیسس کی اپنی ضروریات زندگی کو پورا کرنے کے لیے وسائل نہیں ہوتے اور یہاں کی عوام جو امیر ہے وہ امیر سے امیر تر ہوتی چلی جا رہی ہوتی ہے. یہاں پر آپس میں مقابلے بہت ہوتے ہیں.
देखा देखी बहुत ज़्यादा, जो एक दूसरे से हार जीत की एक रेस लगी होती है। अगर यही हार जीत की रेस हम तरक्की याफ्ता ममालिक को जीतने में लगा दें, उनके साथ कंपैरिजन में लगा दें, तो हम उनसे भी कहीं आगे निकल सकते हैं, लेकिन हम वो वसाइल यूज़ नहीं करते जिससे हमें अल्लाह ताला ने माला माल किया है। नेक्स्ट हमारे पास है आबादी में सालाना इजाफा। सबसे ही बड़ा और अहम पॉइंट आबादी में सालाना इजाफा है पसमानदा ममालिक का, जो तरक्की याफ्ता ममालिक के पीछे रह जाते हैं। जैसे मैंने पहले बताया कि तरक्की याफ्ता ममालिक में अगर घर के 4 अफराद हैं तो चारों को चारों कमा रहे होंगे, चारों को चारों मिलकर ही घर का खर्च उठा रहे होते हैं। जबकि पसमानदा ममालिक में घर के 10 अफराद में होंगे, खाने वाले 10 होंगे, कमाने वाला 1 होगा। वो कमाने वाला सबकी ज़रूरत ज़िंदगी पूरी नहीं कर पा रहा, उसके पास अगर एक ही वक्त का खाना आ गया तो दूसरे वक्त के लिए वो खाली हाथ बैठे होते हैं, सोच रहे होते हैं कि अब हम कैसे सर्वाइव करें। उस सिलसिले में फिर क्या होता है कि वो वहाँ पे शरह ख़वानदगी भी कम होना शुरू हो जाती है। क्यों? वो अपने छोटे छोटे बच्चों को ही दिहाड़ी पे ले आते हैं, मजदूरी पे लगा देते हैं, तालीम से उठा लेते हैं उनको। जब वो छोटे बच्चों को तालीम से उठा लेते हैं तो हमारी शरह ख़वानदगी भी डिस्टर्ब हो जाती है, हम अपनी शरह ख़वानदगी को भी बढ़ाने में नाकाम हो जाते हैं। अब वो दिहाड़ी पेशा बंदा जो है वो जब शरह ख़वानदगी को भी कम करेगा तो हमारी जो है फ़ीकस आमदनी भी डिस्टर्ब होगी। क्यों? जहाँ तरक्की याफ्ता ममालिक में बच्चे ने पढ़ लिख के इंजीनियर बन के अपने नए वसाइल को यूज़ करके अपने मुल्क की तरक्की में अहम किरदार अदा करना है, वहीं पे हम पसमानदा ममालिक का मजदूर पेशा या दिहाड़ी पेशा बच्चा जो है उस लेवल पे काम नहीं कर पाएगा। तो ये हमारे जो है बहुत बड़े ड्रॉबैक्स हैं, तरक्की याफ्ता ममालिक के साथ कंपेयर करवाते हैं हमें और हम उनसे तरक्की की राह में पीछे रह जाते हैं। अगर हम इन तमाम में से पहले इस पे आबादी में सालाना इजाफा इसी पर फोकस कर लें, अगर इसी पे ही हम थोड़ा ख्याल कर लें तो आहिस्ता आहिस्ता हम इन तमाम पहलुओं पर भी काम कर सकेंगे। यहाँ पर अगर फ़ीकस शरह आमदनी हमें हाई करनी है तो इस लेवल पर हमें जदीद टेक्नोलॉजी से आशना होना पड़ेगा, हमें जदीद तालीम लेनी पड़ेगी। हम जदीद अलूम से आशना होंगे, जदीद टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करेंगे, जदीद तालीम हासिल कर पाएंगे, देन हम अपने मुल्क की फ़ीकस शरह आमदनी को ऊपर लाएंगे। जब फ़ीकस शरह आमदनी हमारी हाई होगी तो ऑटोमेटिकली हम खतरे गुर्बत की बुलंद सतह पर आ जाएंगे। जब हम खतरे गुर्बत की बुलंद सतह पर आ जाएंगे तो फिर हम आहिस्ता आहिस्ता तरक्की याफ्ता ममालिक से मिलना शुरू हो जाएंगे। तो फिर यही आपकी आज की डायरी है जिसे मुकम्मल तौर पे आप घर बैठ के याद करेंगे। याद करने के बाद रिटन फॉर्म में प्रैक्टिस करेंगे ताकि आपकी इमला की गलतियाँ ख़त्म हो सकें और खुशखती राइटिंग में आ सकें। नाउ फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज़।